بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف گھروں میں ڈرائنگ رومز میں کوئی بن سگار لگا کے اوور اے ڈرنک یہاں پہ گفتگو یہ ہوتی ہے جناب کہ جو چائنا ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یعنی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی فریز یوز کیا جاتا ہے کہ وی ہیو پٹ آل آور ایگز ان ون باسکٹ اینڈ دیٹ از چائنا. اور امریکہ کے ساتھ ہم کوئی اتنا ایز سچ انٹرسٹ نہیں لے رہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. گو کہ جتنی یہاں پہ ڈونر ایجنسیز ہیں اور جتنے یہاں پہ ڈونرز ہیں, آئی ایم ایف ہو یا FATF ہو, وہاں پہ امریکہ اسرٹ کرتا ہے لیکن وہاں پہ ہم ایز سچ ان کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر نہیں کر رہے. اس میں کتنی صداقت ہے, کیا یہ بات یہ ٹھیک ہے, غلط ہے, کیسے ہونا چاہیے, ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہے, اس میں بات کریں گے. سیکنڈلی ایک اور بات جو بات چل رہی ہے یہاں پہ اور وہ یہ ہے جناب کہ مارچ میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ایک مرتبہ پھر اکٹھی ہو جائیں گی اور اکٹھی ہو کر وہ جناب یہاں پہ حکومت کو پریشرائز کریں گی. اور کیونکہ یہ سال ایسا ہے کہ یہاں پہ اپوائنٹمنٹس بھی ہونی ہے اور بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہونی ہے اس سال کے اندر, تو اس سے پہلے اپوزیشن چاہتی یہ ہے کہ جتنا زور لگا سکتی ہے, جتنا پریشر ڈال سکتی ہے حکومت پہ ڈالے, اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو پھر آگے کے اگلے جو 5 سال ہیں وہ سارے اس عرصے میں اپوزیشن کا جو بھی پریشر شیپ اپ ہوتا ہے حکومت پر اس پہ میسر ہوگا کہ اگلے 5 سال کس کے ہوں گے. ان باتوں پہ میں آج بات ضرور کرنا چاہوں گا اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد مالک صاحب, ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, اور ہمیشہ مجھے مورلی سپورٹ کیا انہوں نے, اسپیشلی ان دا ڈیز جب میں PTV میں تھا اور وہ بھی تھے وہاں پہ, اور بڑا مشکل ہوتا ہے PTV میں اکیلے کام کرنا, اور بڑی مورل سپورٹ ملتی تھی مجھے مالک صاحب کی, اور ویسے بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے رہتے ہیں. ویری کائنڈ آف ہم. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می مالک صاحب ٹوڈے. جلیل عباس جیلانی صاحب ایمبیسڈر رہ چکے ہیں امریکہ میں, اور جلیل عباس جیلانی صاحب اور میں نے ایک 10 مہینے اکٹھے گزارے نیشنل ڈیفنس کالج میں, اینڈ ہی از مائی کورس میٹ ایز ویل. اور وہاں پہ میں نے تو ایک پرائیویٹ پارٹیسپینٹ کی سیٹ اویل کی تھی, اینڈ آئی ہیڈ بین رائٹنگ چیکس فار نیشنل ڈیفنس کالج, میں نے پیسے دے کے پڑھا تھا. بٹ اینی ویز ایک پرائیویٹ پارٹیسپینٹ کی سیٹ تھی, آج ہے یا نہیں ہے, اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے میرٹ پہ کوالیفائی کر کے اس پہ حصہ لیا تھا اور 10 مہینے گزارے, اور بڑا اچھا ٹائم جلیل عباس جیلانی صاحب کے ساتھ گزرا. اور ہم وی پیپل یوز ٹو لک اپ ٹو ہم, اور ہم ان سے سجیشنز بھی لیتے تھے. ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جیلانی صاحب, آپ تشریف لائے. جی مہربانی. میں شروع یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ایسے لگتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کوئی, میں یا اسپیشلی اپنی بات کروں گا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کوئی غلط بات کر رہے ہیں شاید, کہ ایک سول سپر پاور نو چھڈ کے تے دوسرے پاسے ٹر پئیے اور کہیے جناب کہ سانو سول سپر پاور دی لوڑ کوئی نہیں, امریکہ دی لوڑ کوئی نہیں, جبکہ گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہے. اور اس پہ ہمیں کچھ کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, یا وہی ہم میئر سٹیٹمنٹس پہ ہی چلیں گے. جنانی صاحب. راجا صاحب, ایک تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ والا پرسیپشن کہ ہم نے ایک سول سپر پاور کو, ایک امپورٹنٹ سپر پاور کو چھوڑ کے دوسری جو ایمرجنگ سپر پاور ہے چائنا, اس کے ساتھ سارے ہم نے ایک ہی باسکٹ پہ سارے ایگز ڈال دیے, یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. اور میں اس کو بہت ہی فورسفلی اس پرسیپشن کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے اور مضبوط تعلقات ہیں. چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی ہر موقع پر مدد کی, نہ صرف ہمارے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن سے بہت پرانے, بلکہ چائنا نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کوئی تقریباً 2013 سے ہم نے اس جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھا یا ایک ڈیفینس ریلیشن شپ تھا اس کو ٹرانسفارم کر کے اس کو ایک ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ بنایا جس میں اکنامک کنٹینٹ شامل کیا. اور 2013 میں مئی 22 کو ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ اس کا ایگریمنٹ سائن کیا. اور مجھے اس بات پہ بہت ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ اسلام آباد میں 22
मई 2013 को मैंने और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे वहां पे दोनों ममालिक की लीडरशिप की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट साइन किया। और वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर वो एक ऐसा पोटेंशियल है कि जिसमें पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमी है उसको बहुत ही ठीक सिमत में ले जाने की एक कोशिश थी। और मुझे अभी भी यकीन है कि अगर हम अपने पैरामीटर्स को ठीक कर लें और अपने उसको अच्छी तरीके से मैनेज करें तो पाकिस्तान वाकई इस इकोनॉमिकली वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब आपने बात की अमेरिका के साथ ताल्लुकात की, तो अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ अरसे से उस ताल्लुकात में कुछ फ्रिक्शन सी आ गई थी। और उसकी फ्रिक्शन की जो बुनियादी वजह थी वो एक तो अफगानिस्तान का जो था वहां पर पिछले 20 साल के दौरान वहां की जो सूरत हाल रही, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था, अमरीकी इंतजामिया का और वहां के जो अमरीकी फोर्सेस थी उनका दूसरा मौक़िफ़ था। और मुझे ये खुशी हुई कि बहुत ही अरसे के बाद जो बातें हम पहले काफी अरसे से कह रहे थे अमेरिका से कि वहां का जो एक तो बॉन एग्रीमेंट के दौरान हमने कहा था कि तालिबान को और वहां की जो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, या बाद में अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले हमने जब ये कहा कि उनके साथ एक सियासी तौर पे उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, तो अमेरिका ने वो फाइनली हमारी बात समझी और सुनी और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे कुछ इख्तलाफात रहे। अब तीसरी वजह जो बनी है वो ये है कि चाइना के साथ कि अमेरिका के अंदर चाइना के खिलाफ एक बहुत ही एक महाज खड़ा हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका में एक नर्वसनेस है कि चाइना जिस तरीके से इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वो स्ट्रांग हो रहा है, तो उससे अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के थिंक टैंक्स को, वहां की जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये समझती हैं कि शायद उनकी जो एक ग्लोबल एक हेजमनी थी उसको कोई खतरा है। तो उससे कतई नजर पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे चाइना के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं मजबूत, उनको मजीद मजबूत करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ ही हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अमेरिका भी एक मुल्क है, एक अहम मुल्क है और जिसका बहुत एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, और उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म का रोल पाकिस्तान ने पहले भी बड़ी ही कामयाबी से अदा किया और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की जिस तरीके से इस खिते में इम्पोर्टेंस है, अफगानिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंस है, एक न्यूक्लियर मुल्क होने के नाते से जिस किस्म की इम्पोर्टेंस है, और दूसरा यहाँ पे जो बाकी जो इस पूरे रीजन के अंदर जो मसले मसाइल हैं उसको मद्देनजर देखते हुए पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है जिसको अमेरिका किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अब ये तो एक बात मैं थोड़ी सी और मजीद कहना शुरू कि हमारे ताल्लुकात 2017 से खासतौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद उसमें काफी सर्द महरी आना शुरू हुई। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि पिछले चंद महीनों से उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई है। उसका एक सबूत ये है कि पिछले 2 महीने में यहाँ पे 2 अहम कांग्रेशनल डेलीगेशंस पाकिस्तान में तशरीफ आए। उसमें एक चेयरमैन ऑफ द फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ द यूएस हाउस जो कांग्रेस वो तशरीफ लाए, एक चेयरमैन ऑफ द सब कमेटी ऑन एशिया पैसिफिक वो आए पाकिस्तान के अंदर, और उसके अलावा एक सेनेट की डिफेंस एप्रोप्रिएशन कमेटी का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया। तो ये इससे ये जाहिर होता है कि उन्हें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन कांग्रेस को एक एहसास उसमें डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और उसको पाकिस्तान को आइसोलेट करना, जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका के चंद हलकों की जानिब से, वो एक मुनासिब स्ट्रेटेजी नहीं थी। जिलानी साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, बट द पॉइंट इज कि आपको इंगेज डिप्लोमेसी, यू नो बेटर देन मी, इंगेज डिप्लोमेसी में रखा हुआ है हम लोगों को अमेरिका ने, और एज सच हम लोग वहां पे हिल पे हम असर्ट नहीं कर सकते। मालिक साहब,
ایسا ہی ہے یا جس طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں از دیٹ انف جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں ٹو لائک برج بلڈنگ جس کو کہہ لیں اس وقت وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ یا صرف انگیج ڈپلومیسی چل رہی ہے اور امریکہ نے ہمیں صرف انگیج کر کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں امپروومنٹ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے لیکن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن دیکھ رہا ہوں رانا صاحب جی کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں پاکستان میں ایک بحث شروع ہوئی ایک دو تین جگہ پہ اور کافی اس کو ایک کافنی بنتی جا رہی ہے اس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جو آپ نے بھی جیسے بات کی کہ کیا پاکستان has put all its eggs in the wrong basket میں جلیل صاحب سے ایگری کرتا ہوں مجھے اس ڈسکشن میں ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو گیا جیسے انکریج کی جا رہی ہے یہ بات کہ ایک مس گیونگز زیادہ بڑھیں چائنا اور پاکستان کے درمیان میں ویزاوی امریکہ خوف ڈال دیا جائے لیکن دو چیزیں تو ہمیں دیکھنی ہوگی کس کا ہمارے ساتھ ماضی میں رویہ کیا رہا ہے ہم امریکہ کے کلوزسٹ ایلائی بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی موسٹ سینکشنڈ ایلائی بھی رہے ہیں ہمارے اور امریکہ کی ریلیشن شپ میں باقی بہت اتار چڑھاؤ آیا ہے لیکن ایک چیز ہمیشہ کانسٹنٹ رہی ہے وہ ہے میوچل مسٹرسٹ ہم ان کو مسٹرسٹ کرتے رہے وہ ہمیں کرتے رہے کبھی ان کا قصور تھا کبھی ہمارا تھا لیکن یہ ہمارے ریلیشن شپ کا کانسٹنٹ رہا ہے دوسرا چلے جائیں چائنا میں سی پیک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں سی پیک کو بھی بڑا پروپیگنڈا چل گیا کہ جی پتہ نہیں کتنے اربوں کے قرضے کتنے چائنیز لوٹ کے لے گئے ایسی بات بھی نہیں ہے یس دیر واز پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ان کی پروجیکٹ کی لوننگ میں سب کچھ میں لیکن وہ آپ نے سوورن انڈر رائٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ دیکھیے انویسٹمنٹ امریکہ نے تو پاکستان میں انویسٹمنٹس نہیں کی تو چائنا نے پاسٹ میں بھی جب بھی آپ کو چائنا کی ضرورت پڑی ہے چاہے ملٹری سپورٹ کی پڑی ہے چاہے کسی آپ کو یو این کے فورمز میں سپورٹ میں پڑی ہے چائنا ہیز آلویز اسٹوڈ بائی یو اور آپ نے چائنا کے ساتھ رہا ہے تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا اور امریکہ کا اور چائنا ہمارے لیے ایکول ہے ہمارے لیے ایکول نہیں ہے سیکنڈ ہماری پالیسی میں ایک پہلی بار ایک مثبت رویہ مجھے ٹرینڈ نظر آیا آفٹر مینی ایئرس کہ ریجن آؤٹ ورڈ جانا شروع ہوئے کہ ریجن میں تعلقات ٹھیک رہے آپ کے روس سے بھی پہلے سے بہت بہتر ہیں آپ کے ایران سے بہت بہتر ہیں چائنا کے ساتھ تو آپ کے ہیں ہی اور آئی تھنک جب آپ ایک ریجنل بلاک میں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرتے ہیں تو آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے ہمارا مسئلہ امریکہ کے ساتھ کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں بڑے آرام سے ٹھیک ہو سکتی ہے فار ایگزامپل امریکہ سے ہمیں ریلیف چاہیے آئی ایم ایف میں امریکہ سے ہمیں ریلیف چاہیے ہمیں اس کے اندر فیکٹر اور دوسرے معاملات میں عمران خان صاحب جو سے ہیں وہ روزانہ امریکہ کا ناک لے کے ہی کیپس ربنگ اٹ ان دی ڈرٹ افغانستان میں یو مکڈ اپ افغانستان میں یو دس تم نالائق ہو یو فلانے ہو آپ ہیوملیٹ نہیں کرتے پبلک ڈپلومیسی میں اینڈ آئی تھنک اگر پرائم منسٹر صرف بیان دینے بند کر دیں امریکہ کی اور افغانستان کی پالیسی پہ تو شاید تعلقات ہمارے بہت بہتر ہو جائیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے امریکہ ہمیں کس پرزم میں دیکھ رہا ہے ہمیں امریکہ دیکھ رہا ہے چائنا پرزم میں بیکاز آف اٹس کلوزنس ٹو انڈیا اب وہ ہمیں چائنا کے کیمپ میں پھینکتا ہے چائنا کا کاؤنٹر فوائل اس نے انڈیا کو تیار کیا ہوا ہے ہم وی آر لائک دیٹ پیبل ان دا شو ہم ایک نگل کرتے ہیں اور ہمیں وہ ہی وانٹس اس ٹو پٹ اس ان آور پلیس ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہمارے جیسا ملک جس کا ریجنل جس کانفرنس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان دا بیک اینڈ آف دا ورلڈ ہم اسٹریٹجک بھی بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ والی عیاشی ہوگی کہ ورلڈ وار والی کہ ہم نیوٹرلٹی ہو ہمیں کیمپ تو ایک جوائن کرنا ہے کس حد تک دوسرے کو افینڈ کیے بغیر کر سکتے ہیں آئی تھنک دیٹ از اے فائن وائر ایکٹ اس پہ جلیل صاحب از مور کوالیفائڈ کہ ہم نے اگر ہماری ٹاپ پرائرٹی میری بلیف ہے ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے ٹاپ ریلیشنز ود چائنا اور جو ہمارے ابھی محدود ہیں ابھی ہمارے سرٹن انویسٹمنٹس میں ہماری کاؤنٹر ٹریڈ ہمیں زیادہ بینیفٹ چائنا سے لینے چاہیے بیکاز ہم ڈیفینیٹلی چائنا کی وجہ سے ہم ایک اسکوئر کانفرنٹریشن میں جا رہے ہیں امریکنوں کے ساتھ اور وہ ہمیں اس بلاک میں گن رہے ہیں پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ جی ہم کسی بلاک کے ساتھ نہیں ہیں یہ بے تکی سی بات ہے ٹو بی ویری آنےسٹ آپ کیسے پرسیو ہوتے ہیں اور اگر آپ پرسپشن میں اس بلاک میں ہیں دین یو مائٹ ایز ویل میک اٹ کاؤنٹ لیکن اگر میرے سے پوچھیے تو آئی تھنک اگر اف آئی ہیو ٹو چوز بٹوین امیریکا اینڈ چائنا آئی وڈ پٹ مائی ایگز ان چائناز باسکٹ کیونکہ اگر پاسٹ میں اگر چائنا نے میرے درجن انڈے 1.5 درجن نہیں بنایا تو کم از کم درجن میں سے 6 انڈے ٹھوڈا مار کے توڑے نہیں ہیں امریکنوں نے تو دے ہیو بین اسمیشنگ آور ایگز اور جو مرضی ہم نے کیا ہے اٹ ہیز نیور بین گڈ انف فار دیم اور دوسری بات لاسٹ بات جب آپ چائنیز سے ڈیل کرتے ہیں اور امریکوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کو جلیل بھائی آئی تھنک وڈ بی ایبل ٹو ڈیل کامنٹ بیٹر کہ میں نے اپنی بہت ڈیلنگ کی ہے آپ کو چائنیز میں ایک بڑا ایک پیشنس اور چیزوں کا لانگ ٹرم اپروچ نظر آتا ہے
امریکہ میں بہت زیادہ جتنے مرضی ہوں، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ہوں، ان کا تھوڑا سا جان وین اپروچ ہے، یور مائی وے اور دا ہائی وے سارٹ آف تھنگ. چائنیز نہیں یہ کرتے. اور ہم اس کو دیکھیں، انہوں نے ہانگ کانگ کس طرح لیا، انہوں نے تائیوان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرے. دے ہیو میچور پیشنس. سپر پاورز میں یہ پیشنس چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو مستقبل ہے اس میں چائنا کی بہت بڑی جگہ ہے، اور ہمیں اپنا زیادہ تعلق چائنا سے بنایا جائے. ہماری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، فیوچر کے پیٹرنز بھی بتاتے ہیں، اور ایک قوم کا ایک وے آف تھنکنگ اور میچورٹی بھی بتاتی ہے. سو اف آئی ہیڈ ٹو پٹ، آئی ووڈنٹ سے آل مائی ایگز، بٹ اف آئی ہیڈ ٹو چوز بٹوین پٹنگ مور ایگز ان اے باسکٹ، اٹ وڈ بی دا چائنیز باسکٹ. اوکے، لیکن پھر اس چیز کو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ جو شروع سے ایک بڑے رولر کوسٹر کی طرح ہمارا ریلیشن رہا ہے امریکہ کے ساتھ، سو وہ اس ریلیشن شپ کو مد نظر رکھتے ہوئے سینکشن ہمارے پہ لگی، بہت سی لگی، ہمیشہ لگی بلکہ، اور لیکن میوچل مسٹرسٹ جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. مجھے ایک بات بتائیں جی. انڈیا ساری زندگی سوویت یونین کی گود میں بیٹھا رہا، ٹھیک ہے، چھوڑ کے چلا امریکنوں کے ساتھ. ٹھیک، ہمیں بھی کوئی اس میں برائی نہیں ہوتی. ایک کا دوست ہونے کا نیسسری ڈزنٹ مین کہ if I'm friends with you تو میں جلیل صاحب کا دشمن ہوں. ہمیں صرف یہ بیلنس کرنا ہے. ہم بھی امریکنوں سے جھوٹ بولتے رہے، امریکن ہمارے سے جھوٹ بولتے رہے. اور دوسرا دیکھیں، بائیڈن کو مت بھولیں، 7-8 سال وہ بھی وائس پریزیڈنٹ رہا ہے، ڈیل کرتا رہا اس علاقے میں بھی. بائیڈن صاحب کو بھی کچھ چیزیں ان لرن کرنے میں ٹائم لگے گا. ان کے بھی بائسز ہیں، ان کے بھی پری کنسیو نوشنز ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر ہم پرائم منسٹر ہیوملیٹ کرنا بند کریں، ہماری پبلک ہر منسٹر ہمارا بیان دینا بند اگر کر دینا امریکہ پالیسی کے اوپر، تو یقین مانیں ہمارے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسٹرسٹ جیلانی صاحب، یہ ختم ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ جس طرح چلتا ہے شروع سے پہلے دن سے لے کے آج تک، اسپیشلی کولڈ وار ایرا کے بعد تو بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن یہ مسٹرسٹ ختم ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ؟ نہیں ہو سکتا. اور ابھی جو میں سوال کر رہا تھا کہ ابھی ہم وہاں پہ اسرٹ کر سکتے ہیں، یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ اور بائیڈن کے ابھی جو مڈ ٹرم آنے اس میں وہ اس کے پاس تو میرے نہیں خیال اتنی میجورٹی رہے گی، لیکن اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کا بھی ٹینیور ختم ہو جائے گا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بھی، اور ہم پھر یہی کہتے رہیں گے کہ ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے اور بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے، جیسے انڈیا نے رشیا کے ساتھ رکھا، جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں. جی رانا صاحب، جو جہاں تک تو کہ اس بات کا تعلق ہے کہ مسٹرسٹ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، تو یہ ایک بہت ہی ایک مشکل سا مرحلہ ہے. مشکل مرحلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جس طرح سے جیو اسٹریٹجک حالات چل رہے ہیں ہمارے خطے میں بھی اور گلوبل لیول پہ بھی، جس میں کہ ایک انڈیا فیکٹر ہے، وہ بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور امریکہ کی جو اسٹریٹجی اس قسم کی ہے کہ وہ انڈیا کو وہ اس وقت وہ پریفرنس ضرور دے گا، اور یہ پریفرنس کافی عرصے تک چلے گی، کیونکہ اس وقت جو ان کا سارا جو ایک فوکس ہے وہ چائنا کے اوپر ہے. اور ان کا امریکن ایڈمنسٹریشن میں، ان کی اسٹیک ہولڈرز میں بہت ان میں خیال پایا جاتا ہے کہ شاید ہندوستان چائنا کو کنٹین کرنے میں ان کی مدد کرے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند برسوں سے، جس کے اندر یو ایس اور انڈیا کے جو اگریمنٹس ہوئے ہیں، جس کے اندر ایک اگریمنٹ ہے مثلاً کمیونیکیشن کمپیٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی اگریمنٹ. اب اس کو کمکاسا کہتے ہیں، ہندوستان اور یو ایس کے درمیان ہوا. اب اس جو ہے اگریمنٹ کے تحت امریکہ انڈیا کو پرووائڈ کرے گا وائٹل انٹیلیجنس انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو پاکستان کی جتنی بھی جو ہماری اسٹریٹجک اور ملٹری موومنٹس ہیں اس کے بارے میں، اور چائنا کے بارے میں بھی. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ انڈیا کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے پاکستان کے مقابلے میں، تاکہ کل کو اگر بالفرض پاکستان کی اور ہندوستان کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان ضرور اس کو ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ملے گا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر دوسرا نیوکلیر ایشوز ہیں. نیوکلیر ایشوز کے اندر بھی انہوں نے ہندوستان کو مین اسٹریم کر دیا، جبکہ پاکستان کو وہ مین اسٹریمنگ کرنے میں وہاں پہ تھوڑی سی وہ وہاں پر گو کے انہوں نے ایکسیپٹ تو کر دیا ہے، لیکن جس قسم کی فیسلٹیز انڈیا کو میسر ہیں وہ پاکستان کو میسر نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار اور سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا جو ٹرسٹ کا جو لیول ہے
وہ اس کو گیپ کو فل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے اندر بھی. اس کے لیے یہ اگر ہو سکے کسی طریقے سے تو وہ اگر امریکہ وہی پالیسی اڈاپٹ کرے اس خطے کے بارے میں جس میں کہ پاکستان کے جو لیجیٹمیٹ سیکورٹی کنسرنز ہیں ان کو بھی اگر ان کو انٹرٹین کرے، مثلاً افغانستان ریلیٹڈ سیکورٹی کنسرنز، ہندوستان ریلیٹڈ سیکورٹی کنسرنز، یو ایس ریلیٹڈ کشمیر ریلیٹڈ سیکورٹی کنسرنز، تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارا وہ ٹرسٹ لیول وہ امپروو کرنا شروع ہو جائے. تو لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو اس میں پھر ہمارا ٹرسٹ لیول امپروو کرنے کے بجائے مزید بڑھتا جائے گا. ایک چیز جو میں اور بھی کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی اور مالک صاحب نے میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا کہ سارے ایگز ایک ہی باسکٹ میں ڈالنے والی بات، یہ ایک بدقسمتی سے ایک جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے امریکہ میں چائنا کے خلاف، اس وہ ہائپ جو سی ہے یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو انفلوئنس کر رہی ہے. اور مجھے ویسے دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں یہ کمنٹس مختلف لوگوں سے یہاں پہ پاکستان میں، اور اسپیشلی کچھ بعض میڈیا اینکرز نے بھی اس کے بارے میں بات چیت کی ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ ہمیں اس پروپیگنڈا جو ایک چل رہی ہے آن سلاٹ اگینسٹ چائنا، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمارے ایک ریلیشن شپ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے چائنا کے ساتھ. چائنا نے جس طریقے سے مالک صاحب نے بھی کہا کہ ہمیشہ ہر قدم پہ چائنا نے پاکستان کی مدد کی، اور ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ چائنا کے ساتھ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تو مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اگر چائنا کے ساتھ ہمیں بالکل وہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اگر ہم نے چائنا کے ساتھ بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دو اہم ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی، ہمارا ایک بہت بڑا گیپ بن جائے گا جو کہ پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں. ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے جی، میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. میں ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک لے کے واپس آتا ہوں تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے جی. ویلکم بیک. اور جلیل عباس جیلانی صاحب جو ڈونرز ہیں بیٹھے ہوئے باہر اور جو ہمیں لینڈ کرتے ہیں منی، فیٹ ایف ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، اینڈ دیر آر سو مینی ادر ڈونرز ایز ویل جو انڈائریکٹلی بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں فائنینشلی. امریکہ ان میں اسرٹ کرتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ جیسے مالک کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہم سارے اگر ایگز ایک باسکٹ میں نہیں بھی رکھیں گے تو زیادہ ایگز ہم چائنا کی باسکٹ میں رکھیں گے، لیکن کچھ ایگز ہم امریکہ کی باسکٹ میں بھی رکھیں گے. تو تھوڑا سا رانا صاحب، صرف چائنا ہی تو نہیں ہے نا جس کے لیے پاکستان کو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پیش آئے گی. بے شمار اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں جہاں پر ان کو پاکستان کی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً افغانستان میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر ایک ملک ہے جو کہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی لا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان کو وہ اسٹرینتھن کرے، اکنامکلی اسٹرینتھن کرے اور ملٹریلی اسٹرینتھن کرے، تاکہ افغانستان کے اندر جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. اس کے علاوہ بے شمار اور گلوبل ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، کلائمیٹ ایشوز ہیں، اور نان پرولیفریشن ایشوز ہیں. پاکستان کا ایک بہت ان تمام ایشوز کے اندر ایک بہت ہی ایک اہم ایک رول ہوگا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز جو کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایران ہمارا نیبر ہے. ہم پچھلے 40-45 برس سے امریکہ کے اندر ایران کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور اس رول کو ہم نے بڑا ہی پراؤڈلی اور بڑے ہی افیکٹو طریقے سے اس کو رول کو نبھایا ہے. اور اس کے لیے بھی آئندہ جس طریقے سے ان کے ایک نیوکلیئر ایشوز کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے امریکہ کی اور ایران کی، تو پاکستان اس کے اندر بھی ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی اور امریکہ کے جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ پاکستان نے اپنے چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے کے باوجود اور کبھی بھی ایک چائنا کو امریکہ کے خلاف انسٹیگیٹ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی امریکہ کو چائنا کے خلاف استعمال کیا، بلکہ
پاکستان نے ہمیشہ ایک برج کے رول ادا کیا ہے. 1971 میں جس قسم کا رول پاکستان نے ادا کیا، جس کے تحت امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے، تو اس کو تو پاکستان نے ہی اپنا پروموٹ کیا اور پاکستان نے ایک اہم رول ادا کیا، اور اس کو ساری کی ساری امریکن ایڈمنسٹریشن کے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، جس طریقے سے مالک صاحب نے بھی کہا، ہمیں چائنا کے ساتھ اس کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، اور اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ اگر ہم اس کو ایک صحیح سمت میں لے کے جائیں، جس طریقے سے ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا 2011 سے لے کے 2013 تک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو، اگر ہم اسی پیرامیٹرز کے اوپر اس کو آگے لے کے چلیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان اکنامکلی بہت ہی مضبوط ملک نہ بن جائے. آفٹر آل چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے ہمارے الیکٹریسٹی شارٹیجز وہ ختم ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 5-6 سال پہلے 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. پھر ہمارا جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، روڈ نیٹ ورک بنا ہے، گوادر پورٹ جس طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے، اب ریلوے جو ایک لائن کو اپ گریڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے پشاور سے لے کے کراچی تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم منصوبے ہیں جن کو ہمیں پایہ تکمیل پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے مالک صاحب، جو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے وہ بہت ہرٹ کرتی ہے اور لانگ رن میں کسی بھی ملک کو بہت ہرٹ کرتی ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ نہیں بالکل سیریسلی، بلکہ لیکن ایک بات میں رانا صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی، جس کو جی صاحب اس کو ٹچ بھی کیا تھا. وی مسٹ انڈرسٹینڈ، یہ میں نے دیکھا ہے پہلا کوئی 3 ماہ پہلے 2-3 آرٹیکل اچانک آئے ہمارے پرنٹ اخباروں میں، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ بہت زیادہ لنک اپ کر رہا ہے، امریکہ کو کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو جیپرڈائز کر رہا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 ہمارے اینکرز نے بھی اس پہ بات کی. ایک کیکوفنی بلڈ ہو رہی ہے اور ایک ایسا ماحول بن رہا ہے جس میں آپ بھی مجبور ہوئے کہ یار یہ بات ہو رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بڑا بائی ڈیزائن، جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں، مجھے بڑا کلیئر پیٹرن اس میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ عام طور پر اس طرح کی ڈیبیٹس یا کسی انسیڈنٹس کی وجہ سے بحث شروع ہوتی ہے، کوئی ایونٹ ہوا ہو، کوئی بہت بڑا کوئی انٹرنیشنل کوئی ڈائلاگ ہوا ہو، جس کے بعد یہ بحث شروع ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ پچھلے 3 مہینوں میں ہوا کیا اچانک کہ پرنٹ کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ کوشچن اٹھنا شروع ہو گیا ڈفرنٹ سورسز سے کہ پاکستان چائنا کے تعلقات اور پاکستان امریکہ اور ان دونوں کا آپس میں. آئی تھنک دیر از اے پیٹرن ٹو دس ہول تھنگ، اینڈ ٹو می یہ ایک انوسنٹ ڈبیٹ نہیں ہے، یہ ڈبیٹ انکریج کر کے بڑے پیٹرن سے چلائی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں اس پہ بہت دھیان سے ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی. بڑی احتیاط، کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی ریلیشن شپ آسمانی صحیفہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چائنیز کوئی ہمارے پہ رام کا اتار آئے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کو سب کچھ پکڑا دیں، اور اٹس ناٹ دیٹ. آپ نے پروز اینڈ کونس دیکھنے ہیں، کس ریلیشن شپ کا پاسٹ کیا ہے، کس میں آپ کے فائدے زیادہ ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور ڈو یو ہیو مور ان کامن اور ڈو یو ہیو لیس ان کامن؟ وی ہیو اے لاٹ کامنالٹی آف انٹرسٹ ہمارا چائنیز. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے، دیکھیں تاریخ میں 3 چیزیں ہسٹری میں اور جو بہت بڑی چیزیں ہیں وہ ہیں چائنیز کانسٹیٹیوشن کے اندر. پہلا تھا ماؤ زے تنگ کا ویو پوائنٹ، سیکنڈ اس میں جگہ ملی ڈینگ زیاؤپنگ کو، اور تھرڈ شی پنگ کو ملی، اس کو تھاٹ کہتے ہیں، which has been made part of the contract of the constitution. ہم اس تھرڈ تھاٹ کے اندر ایک لنچ پن کی حیثیت ہے پاکستان کی اس ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو کے اندر. اگر آپ اس کو لارجر پکچر میں دیکھیں تو ایک اتنا بڑا موقع ہے پاکستان کے پاس کہ ہم اس کے اوپر اتنی زیادہ اکنامک بلڈ اپ، اور چائنیز سے زیادہ اکنامک ریلیشنز کوئی نہیں سمجھتا. ان کی تعلق داریاں دنیا میں ساری اکنامک پراسپیرٹی پہ بیسڈ ہے، ان کا کلچر بھی اکانومی کے اوپر چلتا ہے. وہ پیسے بہت چیز، اٹ از دا تھنگ ان دیئر ورلڈ آلسو. ہم ہسٹری کے طور پہ ہسٹوریکلی اور ہر لحاظ سے ایسے ہم اللہ نے موقع دیا ہمیں اپنے ملک کو بلڈ اپ کرنے کا کہ اگر ذرا سی بھی سینسیبل لیڈرشپ ہم کریں، اور جو پاسٹ میں ہمارا بہت زیادہ ملٹری ریلیشن شپ اسٹرانگ رہا ہے چائنا کے ساتھ، سویلینز کا اتنا نہیں رہا، اگر اس کو بلڈ کر لیں اور ہم اس نہج میں ہیں کہ ہمارا اور اکنامک انٹرسٹ چائنا کا کنورج کرتا ہے بڑا زبردست طریقے سے، وی جسٹ ہیو ٹو پلے آور کارڈز رائٹ. ہمیں کسی سے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں امریکہ کو بھی
پیار محبت کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ گیو دیم این ایکسکیوز ٹو مسٹرسٹ اس. ان کے بہت مسئلے ہیں, جیسے انہوں نے بڑی صحیح بات کی, کمکاسا کی بات کی, معمولی بات نہیں ہے. نیوکلیر ایشو معمولی بات نہیں ہے. کشمیر کے اوپر جو امریکنوں کا رویہ معمولی بات نہیں ہے. جو مسلمانوں کے اوپر جنرلی رویہ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سارے فیکٹرز اپنی جگہ ہیں. ہمیں, آپ نے کہا مسٹرسٹ کیسے کم ہوگا. دیکھیں, ایک ہوتا ہے امیر رشتہ دار, ایک ہوتا ہے غریب رشتہ دار. امیر رشتہ دار گیٹس away with a lot of things, غریب کو زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. ہمیں مسٹرس کا موقع نہ دیں. وی شوڈ ناٹ کریٹ سچویشن کہ ان کا مسٹرس وہاں سے بڑھے, تبھی آہستہ آہستہ ہوگا. لیکن یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہماری پرائرٹیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اف دا پش کمز ٹو شو, آپ کدھر کھڑے ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی, بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے ذرا ایک پولیٹیکل سوال کا جواب دے دیں. یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل کے, مارچ میں کوئی پولیٹیکل چینج آنے والی ہے, کوئی نو کانفیڈنس آنے والی ہے, یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اپوزیشن پارٹیز جو ہے ایک مرتبہ پھر اکٹھی ہونے والی ہیں, اور شاید حکومت جو ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے گا ان قریب, اور جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا حکومت کو لانے میں وہ پیچھے ہٹ گئے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ریاستی اداروں کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہے, اور یہ اس طرح ایکسپیریمنٹ نہیں کامیاب ہوا جس طرح شاید وہ سوچتے ہوں گے, بس اکنامکلی ڈسمل ہے. لیکن اس میں خان صاحب از ٹو بلیم. ریاستی اداروں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ عثمان بزدار کو چیف منسٹر لگا کے پنجاب پورا پکڑا دیں, آدھا پاکستان. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اب بزدار پلس جو ہیں محمود خان صاحب, ان کو اب لگا دیں خیبر پختونخوا میں, اور پھر آپ حیران ہو جائیں. لک ایٹ دا کوالٹی آف کیبنٹ. بات یہ جب آپ ڈلیوری نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, اور گالیاں مجھے آپ کی جگہ ساری پڑ رہی ہوں, تو میں بھی 10 بار ہی سوچوں گا کہ میں نے کس حد تک جانا ہے. مارچ آئی تھنک اس میں بھی بات آ رہی ہے کہ کیونکہ مارچ کے اندر انہوں نے تاریخیں بھی دے دی موو کرنے کا. اور یہ مت بھولیے راج صاحب, یہ سال ایک بڑی کریٹیکل امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کا بھی سال ہے. بالکل صحیح. اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کمفرٹیبل رہے اور اس ٹائم تک وہ اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کر لی, یا پریزنٹ اپوائنٹمنٹ کو ایکسٹینڈ کر لیا, تو ان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ اتنی ہو جائے گی کہ پھر ان سے ہلیں گے نہیں. سو ایوریبڈی از ایکسپیکٹنگ کہ نیکسٹ 2-3 منتھس کے اندر اتنا پریشر بڑھائیں کہ انسٹیٹیوشن نیوٹرل, ابھی تو شاید انسٹیٹیوشن بدل ہوا ہے, ان کا خیال ہے کہ ہم اس کو ایبسلیوٹلی نیوٹرل کرا کے شاید تھوڑا سا پرو بھی کروا لیں. تو اس لیے یہ پریشر 2-3 ماہ میں سب دیکھ رہے ہیں کہ بنے گا. اور خاص طور پہ جو کے پی کے اندر ہوا ہے ابھی بلدیاتی انتخاب کا جو جھٹکا لگا ہے, دیٹ ہیز ریئلی ہرٹ. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ, میں کل سروے دیکھ رہا تھا, اپسوس کا سروے آیا, انہوں نے لکھا کہ جی سب سے لامی چیز جو میں اس میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا 2018 میں, ان میں سے 40% لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں کہ میاں کا ووٹ کہاں ہے, مولانا کا کہاں ہے, زرداری کا کہاں ہے. اگر آپ کا اپنا ووٹ بینک میں سے 45 to 46% are not happy, تو میرا خیال ہے اس سے بڑا ریڈ فلیگ نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کے لیے. ان کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اگر انہوں نے واقعی کرنا ہے تو پھر یہ چیف منسٹر چینج کریں, میسو چینجز کریں, تو شاید کچھ بات سنبھل جائے. لیکن خالی مرر اینڈ اسموک اینڈ مرر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. نہیں, لیکن خالی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینجز لے کے آئے تو شاید بات سمجھے. چینجز لے کے آئے بات کیسے سمجھ جائے, پھر بھی اپوائنٹمنٹ کا ایک ٹائم ہے, ایک مہینہ ہے اسی سال میں, اس سے پہلے جو مرضی کر لیں وہ پھر بھی کمفرٹیبل ہو سکتی ہے گورنمنٹ. ریزن ہے بیکاز جو ان کے دوست ہیں وہ بھی کہہ کے تھک گئے ہیں 3-4 اپوائنٹمنٹس کے, پرنسپل سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ پہ, چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ پہ, 2 وزراء ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ پہ, جس پہ رپورٹڈلی جو وہ لوگ بتاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ جی 2-3 باری وعدے بھی ہوئے پرائم منسٹر نے اور پھر وہاں سے ارادے بدل دیے. تو اگر ان کو لگے گا کہ یہ تبدیل ہو رہے ہیں تو شاید وہاں بھی کوئی ماحول تبدیل ہو جائے. شاید. ارلی الیکشنز کے کتنے چانسز ہیں مالک صاحب, کہ 6 مہینے سال پہلے الیکشن ہو سکتا ہے ٹینیور ختم ہونے تو پہلے؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو اس میں اداروں کا کوئی ہاتھ ہوگا, لیٹ سے فار ایگزامپل ایک سینیریو ارلی الیکشن یہی ہے نا کہ لیٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس ہار جاتے ہیں پرائم منسٹر, لیٹس اسیوم فار ڈسکشن سے, تو کیا ہوگا, دوسری گورنمنٹ آئے گی. ارلی الیکشن میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اور یہ ایک اسٹیکنگ پوائنٹ ہے ان کی ڈسکشن میں, کیونکہ اگر ارلی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو پنجاب میں لائکلی ہوڈ آف PMLN سویپ بہت زیادہ ہے.
अब देखें, एक तरफ मियाँ साहब बाहर भागे हुए हैं, मियाँ साहब सजाएं हुई हैं, तबाही फिरी हुई है जनाब, छोटे भाई भी अंदर होने की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट उनके खिलाफ जा रही है, वहां से उठा के सडनली आप पेंडुलम को दूसरी एक्सट्रीम पर स्विंग करवा दें और वो ताकत में आ जाएं, तो खुद इंस्टीट्यूशंस को पता है कि माजी भी उनका एक रिलेशनशिप रहा है, दे कांट अफोर्ड सच अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल ऑफ मियाँ साहब ऑल्सो। आई थिंक व्हाट एस्टैब्लिशमेंट वुड लाइक इज कि अगर ये गवर्नमेंट जाती भी है तो जो दूसरी गवर्नमेंट है वो रिमेनिंग पीरियड पूरा करे, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, दूसरी चीजें हो जाएं, ताकि थोड़ा सा बैलेंस एक माहौल बन जाए। वरना अभी इमरान खान की एक्सट्रीम से अगर मियाँ साहब की एक्सट्रीम आई तो फिर भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए चीखें निकलवा देंगे, मियाँ साहब आप भी जानते हैं, मियाँ साहब को मैं भी जानता हूँ, वो तो उनको भी एब्सोल्यूट गुलामी चाहिए होती है, एब्जेक्ट सब्जुगेशन चाहिए होती है। सो आई डोंट थिंक कि अर्ली इलेक्शन इतनी सिंपल चीज है जितनी लोग समझते हैं कि अगर इमरान चले जाएंगे तो फिर वो हो जाएंगे। और आई थिंक यही वजह है कि जो एलायंस को अभी तक इमरान खान के साथ खड़ा किया जा रहा है कि जब तक इलेक्शन वाली बात एक साइड पे नहीं लगेगी, आई डोंट थिंक इमरान साहब की गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होगा। क्या ये हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ड्रास्टिक चेंजेस अगर नहीं लेके आते तो उनके लिए इशू बन जाएगा, ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं या उसी पे रेटोरिक पे रहेंगे जो पिछले 3.5-4 से चल रहा है? काम किया तो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाएंगे, ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। व्हाट इज दैट चेंज? रीड बिटवीन लाइन्स। ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? जस्ट रीड बिटवीन लाइन्स। अच्छा चलो, मैं आगे नहीं जा सकता, उत्थे साढ़े पर जलना शुरू हो जाएंगे। जनानी साहब एक चीज समझाएं मुझे कि यहाँ पे एक सिचुएशन बन गई, सिचुएशन ये बनी कि जो पलड़ा भारी हो गया, मैं जरा आसान लफ्ज़ चला जाना, पलड़ा भारी हो गया इंडिया के इस रीजन में, कोशिश किया जा रहा है और अमेरिका उसको फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे खड़ा है, इजराइल उसके पीछे खड़ा हुआ है। क्या चांसेस हैं कि हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें? और बड़ा एक सीरियस इशू है और किसी भी हुकूमत के लिए बहुत सीरियस इशू है कि वो ये डिसीजन ले और वो इस पे अमल दरामद करे। बहुत उसको यहाँ पे हीट फेस करना पड़ेगी अंदर से, मतलब विद इन पाकिस्तान उसको बहुत ज्यादा हीट फेस करनी पड़ेगी। व्हाट आर द चांसेस कि हम लोग इजराइल को तस्लीम कर सकते हैं, हमारी फेवर में है? अगर फेवर में है तो हम कैसे वो परसेप्शन कैसे सही कर सकते हैं इन द मासेस? इज इट पॉसिबल? होना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए इजराइल को, नहीं करना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट में है, नहीं है? राणा साहब, आपके दो सवाल में दो सवाल हैं। एक तो हिंदुस्तान के साथ कि क्या हम कोई आउट ऑफ बॉक्स सोच डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं तो जाती तजर्बे की बुनियाद पे कहूंगा कि ये जो आउट ऑफ बॉक्स सोच होती है ये दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से इसका इजहार होना चाहिए और दोनों तरफ से इसका मुजाहरा होना चाहिए। अब मेरे जो ज़हन में आ रहा है जो एक मॉडल था वो ये था कि जब हिंदुस्तान ने कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कश्मीर में जाके तकरीर की थी 2003 के अंदर अप्रैल में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम कश्मीर का मसला इंसानियत के दायरे में हल करेंगे, कश्मीरियत के दायरे में हल करेंगे और जमहूरियत के दायरे में हल करेंगे। तो उसको बहुत वेलकम किया गया था कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में भी, आजाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी। और उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर दोनों ममालिक ने अच्छे जेस्चर्स शो किए, और उस प्रोसेस के अंदर एक बहुत जो अहम चीज थी वो ये था कि कन्वर्जेंस थी हुकूमत में और अपोजिशन पार्टीज में। जो अभी आपने सवाल किया कि मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि अगर अहम मामलात पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगर कन्वर्जेंस डेवलप हो जाए, खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर, तो उसमें न सिर्फ मुल्क ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है बल्कि उसमें कामयाबी के भी ज्यादा चांसेस नजर आ जाते हैं। और जो भी हमने कामयाबी हासिल की 2003 से लेकर 2008 तक उस प्रोसेस में, उसमें सबसे ज्यादा जो अमल दखल था वो इस कन्वर्जेंस का था हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज के दरमियान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। तो वो एक बहुत ही एक अहम है। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि कोई ब्रेक थ्रू की या आउट ऑफ बॉक्स की जो है गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोदी का जो एक एटीट्यूड है और जिस तरीके से उन्होंने एक पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रेसिव एक एटीट्यूड डेवलप किया हुआ है, और जिस तरीके से वहां पे मुसलमानों की परसिक्यूशन की जा रही है, जिस तरीके से कश्मीरियों पर
ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو اس میں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے وہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے، یا پاکستان کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ بھی کرے گا. اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم آؤٹ آف باکس کریں اور وہ ہندوستان کی طرف سے کوئی میچنگ رسپانس نہیں آتا تو وہ بالکل ہی غیر مناسب ہوگا. صرف ایک ہی صورت میں یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور آؤٹ آف باکس سوچ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اگر ہندوستان 5 اگست 2019 کے اپنے اقدام کو ریورس کرے اور اس کے بعد کشمیریوں کو آزادی دے، تھوڑا سا ان کو پولیٹیکل سپیس پرووائڈ کرے، ڈائلاگ شروع ہو. جو ہم نے CBM سائن کیے تھے کشمیر بس سروس کو کیے. آپ نے اسرائیل کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسرائیل کو اب تو سچویشن یہ آ گئی ہے کہ عرب کنٹریز نے بھی اپنی پوزیشن کو ماڈیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. کئی ممالک نے، UAE نے، موراکو نے، ٹرکی نے، کافی اہم ممالک نے ان کو ریکگنائز بھی کر لیا اور ڈپلومیٹک تعلقات استوار کر لیے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کے ابھی وہ اسٹیج نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات استوار کیے جائیں، تو کم از کم کوئی چینلز آف کمیونیکیشن ضرور اپنا ان کے ساتھ اسٹیبلش کی جانی چاہیے، تاکہ وہ کافی سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ایک مسٹرسٹ سا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی لابی وہ پاکستان کو بھی ایک نیگیٹو لائٹ سے دیکھتی ہے. تو اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی پاکستان مخالف لابیز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ان لابیز سے اور ان ممالک کے ساتھ کم از کم ایک چینل آف کمیونیکیشن ضرور اسٹیبلش کریں، تاکہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہیں وقتاً فوقتاً وہ مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ نہ ہو. ٹھیک. مالک صاحب، ون لائنر، آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. آپ کے خیال میں اسرائیل کو ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت، کوئی ریلیشن شپ ریکگنائز نہ بھی کریں اس کو تو ہونا چاہیے، کمیونیکیشن لیول ہونا چاہیے، ان کو ان کے ساتھ ایک رابطہ شروع کرنا چاہیے. کیا ہمارے انٹرسٹ میں پاکستان کے ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، اسرائیل کی والے فرنٹ پہ کوئی بھی جب آپ کریں گے نا بات، تو اس کا ایک نیگیٹو پولیٹیکل فال آؤٹ بہت بڑا ہے پاکستان میں، بیک لیش ہے. اور یہ ایک ایسا ہتھیار مل جاتا ہے ایکسٹریم رائٹ کو اور پارٹیز کو جو ایک دم اس کو اسلام کی جنگ بنا دیتے ہیں. میرا خیال ہے جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، جہاں پہلے اتنی ڈویژنز ہیں، اکنامک، پولیٹیکل، ریلیجس، دس ایشو کین ویٹ فار اے وائل. ہمارے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کی، لیکن بالکل یہ اٹس دی ایلیفنٹ ان دا روم، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن شاید ابھی وقت نہیں آیا، پہلے دوسرے مسائل ذرا ڈیل کر لیں. اسرائیل کین ویٹ فار اے لٹل وائل. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی، بوتھ آف یو جی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جی، کہ جو ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ان کو اس چیز کو ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.